الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام عزیزان گرامی تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں اس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے آپ دونوں آگے ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہوا ہے پیارے آقا تاجدار مدینہ شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ عام طور پر اس مہینے میں خطبہ حضرات بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت جب کوئی لکھنے کے لیے بیٹھا اور لکھتے جب کتاب ختم ہوئی تو آخری جملہ لکھنے والے کا یہی رہتا ہے
کہ مکمل سیرت ہم اپنے قلم سے بیان نہیں کر سکتے، پوری سیرت ہم نہیں لکھ سکتے۔ بولنے والے جب بولنے کے لیے بیٹھیں گے تو نبی کی ساری سیرت زندگی میں بیان کرتے جائیں، بیان نہیں ہو سکتی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کی کچھ جھلکیں موجود ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک چیز کو محفوظ اور باقی رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہ آیا ہے نہ آئے گا جس کی زندگی کا ایک ایک نمونہ، جس کے زندگی کا ایک ایک پہلو، جس کے زندگی کا ایک ایک طریقہ، جس کے زندگی کی ایک ایک عادت محفوظ رکھی گئی ہو، لکھی گئی ہو، مکمل دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، کوئی انگلی اٹھا بھی نہ سکے، ایسے انداز میں کسی انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار دانشور آئے، بہت سارے ایسے بیٹے پیدا ہوئے جو باپ کو دل سے چاہتے ہیں، لکھنے پر بیٹھے تو نبی کی زندگی کی طرح کوئی نہیں لکھ سکتا۔ ہر چیز کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی تھوڑی تھوڑی ہر جمعہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ کچھ جمعہ تک اگر بات بتائی جائے تو نبی کی ولادت سے لے کر وفات تک کی مختصر زندگی کے احوال مختصر طور پر سنیں گے تو نبی کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کی طرح ہماری زندگی بنانے میں ہمیں اچھا بھی لگے گا، شوق بھی پیدا ہوگا۔ جب تک ہم جانیں گے نہیں، عمل نہیں کر پائیں گے۔ محبت بعد میں آئے گی، پہلے تو جاننا چاہیے کہ شخصیت کیا ہے، نبی کون ہے، اللہ نے کیسے نبی کو پیدا کیا، ہمارے نبی کی جوانی کیسی تھی، ہمارے نبی کا بچپنا کیسے تھا، ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ جب سنیں گے بعد میں پھر شوق پیدا ہوگا، محبت آئے گی، پھر سنت پر چلنے میں آر محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کا امتی داڑھی چھوڑنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گا، ٹوپی پہننے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ آفس میں ہو، بازار میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، تقریبات میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں اسے مزہ آئے گا۔ کب؟ جب نبی کی سچی محبت دل میں ہو۔ عشق رسول صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہ عملاً دکھانا پڑے گا کہ واقعی لوگ کہیں کہ عاشق رسول جانا ہے۔ ہم آج معاشرے میں نوجوان نبی کی سنت سے، نبی کی زندگی سے خاموش بیٹھو، پیچھے جاؤ، چپ بیٹھو، پیچھے بیٹھو، باہر چلے جاؤ، خاموش بیٹھو، دیکھو ادھر۔ معاشرے کا نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے اتنا دور ہوا ہے کہ راستہ چلتے وقت سلام کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ مسلمان ہے کہ غیر، محسوس ہی نہیں ہوتا انہیں مسلمان ہے کہ غیر ہے۔ کوئی شباہت ایسی بنایا ہی نہیں ہے جس سے پہچان ہو سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ پوری زندگی دور ہو گئی ہے نبی کی زندگی سے کہ سلام کر قریب اور گاڑی قریب جانے کے بعد پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی یہ مسلمان ہے۔ یا تو وہ سلام کرے گا تو معلوم پڑتا ہے، یا ہے کہ کبھی ملاقات ہوئی ہو اور شکل یاد آ گئی تو آخر میں سلام کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہراً ہماری زندگی میں نبی کے سنتیں جس سے اسلام جھلکتا ہو، وہ سنتیں بھی آج ہماری زندگیوں سے دور ہو گئیں، کیونکہ نبی کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کو بتانے کے لیے اللہ نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی آج قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سے میں نبی کی سیرت کو انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، پھر نبی علیہ السلام کی زندگی ہر جمعہ تھوڑی تھوڑی سنائی جائے گی تاکہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا۔
اس کی اولاد میں یاد رکھتے ہوئے جائیں اور سبق کے انداز میں آپ لوگوں کو سیرت سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، اللہ کے نبی کس کی اولاد میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر زندگی کو سمجھیں گے تو نبی کی شان معلوم ہوگی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹے اسماعیل بیوی ہاجرہ کو اٹھا کر جنگل میں چھوڑنا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اور قرآن مجید میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر گئے اور جا کے چھوڑ دیا، اور دو چیزیں ساتھ میں لے کر گئے تھے، ایک پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کھجور کی تھیلی تھی۔ یہ دو چیزیں دے دیے اور واپس، اور اللہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم کو کہ بات بھی نہیں کرنا ہے، بیوی سے کچھ کہنا نہیں ہے، اور خاموش لے کے گئے، چھوڑ دیے جنگل میں۔ جنگل ذی زرع، غیر ذی زرع کا مطلب ہے، قرآن کہتا ہے بیواد غیر ذی زرع، جہاں انسان جہاں پیڑ پودے بھی نہیں تھے، کوئی درخت نہیں تھے، وہاں کوئی درخت نہیں تھا، انسان تو نہیں ہے، کوئی اور مخلوق بھی نہیں تھی، وہ اسی جگہ چھوڑ کر آنے کا حکم تھا اور بات نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اللہ کے حکم کو پورا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں شرط میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ، اسماعیل وہاں وہ تھے، پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ کی جو چھاتی کا دودھ تھا وہ سوکھ گیا، حضرت اسماعیل بھٹکنے لگے، تڑپنے لگے، وہ پیاس سے پریشان ہو گئے۔ اب حضرت ہاجرہ دوڑنے لگی، اور پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل کے ایڑی سے، پر سے وہ ایک پانی نکلا جسے زمزم کہا جاتا ہے، یہ زمزم کا کنواں، زمزم، یہ وہاں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل تھے اور زمزم نکلا۔ تو اس وقت میں ایک قبیلہ وہاں سے جا رہا تھا، اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ جرہم۔ قبیلہ جرہم، حضرت اسماعیل ہاجرہ جہاں تھے، حضرت ابراہیم جہاں چھوڑ کر گئے تھے، زمزم جہاں سے نکلا تھا، تو وہ قبیلہ دور سے جا رہا تھا، تو قبیلے والوں نے دیکھا کہ آسمان پر کووں کا جھنڈ جمع ہوا ہے ایک جگہ۔ تو قبیلے والوں نے کہا کہ کیونکہ عرب میں پانی کی بڑی دقت تھی، بڑی تکلیف تھی، تو زبیدہ ہارون رشید کی بیوی جب حج پہ گئی تھی، اس نے بھی دیکھا تھا کہ بڑی پریشانی ہے پانی کی یہاں عرب میں، تو اس نے نہر کھدوائی تھی، اور الگ واقعہ ہے۔ تو بہرحال قبیلے جرہم والوں نے دیکھا کہ یہاں کوے اتنے جمع ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی ہو، وہ پانی ہوگا تبھی تو اتنے کوے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو آسمان پر کوے کے جھنڈ کو دیکھ کر قبیلے جرہم کا وہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ وہاں آیا جہاں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل تھے، وہ قافلہ آیا، اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ وہ کنواں ہے، وہ جو پانی ابھر رہا ہے، اور حضرت ہاجرہ مونڈھیر اسے باندھی ہوئی ہے۔ تو قبیلے جرہم اور وہ سوچے کہ ہم بھی یہیں پر آباد ہو جائیں، تو حضرت ہاجرہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہیں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آباد ہو سکتے ہو، اور حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہ کنواں یہ ہماری قربانیوں کے نتیجے میں ہے، یہ پانی اس کی مالکہ ہم رہیں گے، اس پر تمہارا کوئی حکم نہیں چلے گا، یہ ہمارا ہے۔ تو قبیلے جرہم والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم دو کو چھوڑ کر گئے تھے، حضرت ہاجرہ و اسماعیل کو، اللہ نے نظام یہ بنایا کہ وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا، قبیلے کا نام قبیلہ جرہم، ابھی وہیں آباد ہوا۔ اب حضرت اسماعیل اب بچپنا ہے، دودھ پیتا زمانہ ہے، اب یہ بڑے آگے بڑھتے گئے وہیں پر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان جو بنی وہ قبیلے جرہم کی زبان بنی، انہی کے درمیان بڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے بچہ جس معاشرے میں بڑا ہوتا ہے وہ زبان اختیار کرتا ہے، تو دیہاتی کو کنڑ آ جاتی ہے، جس کے گھر میں کنڑ ہے کنڑ، تو قبیلے کی جو زبان تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہوئی۔ اب حضرت اسماعیل وہیں جوان ہوئے، وہ جوان ہونے کے بعد حضرت اسماعیل کا جو نکاح ہوا علیہ السلام وہ قبیلے جرہم کی لڑکی سے ہوا، اسی قبیلے کی لڑکی سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال بنا کون سا قبیلہ؟ قبیلہ جرہم، یہ سسرال بنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جو گئے تھے زمانہ ہو گیا،
اب حضرت اسماعیل کا یہاں نکاح ہوا اور حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا. اب حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. آپ سمجھیں نبی کی سیرت کو, ہمارے نبی کی زندگی سمجھیں. میں وہاں سے لے کر آ رہا ہوں ہمارے نبی کی زندگی. ہمارا ربیع الاول میں ٹھنڈے ہوا کو نعرے تکبیر نعرے رسالت بولنے سے عاشق رسول نہیں بنتے, سیرت کا علم ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا آغاز, نبی کی شان یہاں سے شروع ہے. تو قبیلے جرہم کی لڑکی سے نکاح ہوا, حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل بیوی حاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے. اس زمانہ, یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ملاقات کی غرض سے آئے, جہاں چھوڑ کر گئے تھے آئے. اور اتفاق سے یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جب آئے تھے ملاقات کے لیے حضرت اسماعیل کی, حضرت اسماعیل علاقے میں گاؤں میں نہیں تھے, کسی جگہ چلے گئے. اب آئے حضرت اسماعیل کے گھر آئے, اور گھر میں بیوی تھی, بیوی صاحبہ, اور گھر میں آئے. ظاہر بات ہے یہ سسر لگتے ہیں, تو گھر میں بیٹھے اور حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے, گھر کی زندگی کیسے چل رہی ہے. تو بیوی نے کہا حضرت اسماعیل کی, کیا بھی گھر میں اچھا, آج کل کا جو رواج ہے وہ کیا بھی خوش نہیں ہو, کیا بھی نہیں ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ یہ بہت ساری ڈھیر ساری شکایتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کی حضرت ابراہیم کے سامنے بیوی صاحبہ نے رکھا. تو حضرت ابراہیم ساری باتیں سن کر جب جانے لگے تو جاتے ہوئے کہا, جب تمہارے شوہر اسماعیل آ جائیں تو دو باتیں کہا کہ میرا سلام سنانا اسماعیل سے, اور کہنا کہ گھر کی دہلیز بدلو. کیا کہہ کر گئے, گھر کی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو حضرت اسماعیل, ظاہر بات حضرت ابراہیم نبی ہے, خلیل اللہ ہے, وہ نبوت جہاں آ کے جاتی ہے تو وہ ساری رونقیں, وہ ساری زینتیں, وہ رحمتوں کا ظہور اس جگہ پہ رہتا ہے. اسی لیے تو مکہ مدینہ میں بھی آج جو دکھ رہا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکات 1400 سال کے بعد بھی دکھائی دیتی ہیں. حضرت ابراہیم جو آ کر گئے تھے, حضرت اسماعیل پوچھے نہیں, جیسے ہی گھر آئے تو حضرت اسماعیل کو پتا چلا کہ میرے ابا ابراہیم آ کے گئے ہوں. وہ نبوت کی شان ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے واپس اپنے گھر تو سارا واقعہ بیوی سے معلوم کیا کیا ہوا, کہا کہ ایسا آئے تھے, وہ آ کے ایسی بات ساتھ ہوئی. وہ جاتے وقت دو باتیں کہہ کر گئے ہیں, ایک تمہیں سلام کہا ہے اور دوسرا کہا ہے گھر کی دہلیز بدلو. حضرت اسماعیل سمجھ گئے بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہہ کر گئے. تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی, اور زمانہ چلتا رہا. حضرت اسماعیل کا دوسرا نکاح ہوا, اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اور اللہ کا کرنا یہ ہے, حکمت, اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے. جب حضرت ابراہیم دوسری مرتبہ آئے تو دوسری مرتبہ بھی حضرت اسماعیل نہیں تھے, دوبارہ گھر آئے اور دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی. اور پھر وہی سوال, گھر کا حالت کیسی چل رہی ہے, خوش ہو کے نہیں ہو. تو حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی نے حضرت ابراہیم سے کہا, وہ بڑا اچھا گھرانہ ہے, بڑے اچھے میرے شوہر ہیں, الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. تو جاتے ہوئے پھر وہی دو باتیں کہہ کر گئے کہ اسماعیل کو میرا سلام سنانا اور کہنا کہ گھر کی دہلیز کی حفاظت کرو. دو باتیں کہہ کر گئے. پھر حضرت اسماعیل آئے, پھر سمجھ گئے کہ ابا آ کے گئے تھے, اور پھر ساری باتوں کے بعد سمجھ گئے کہ بیوی میری حضرت میرے ابا ابراہیم کو پسند آئی, نیک خاتون ہے. تو اس طرح یہ واقعہ ہوا. کتنی بار آ کر گئے تھے, دو مرتبہ. کون سا قبیلہ تھا, قبیلہ جرہم کے یہاں نکاح ہوا تھا. اور تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ علاقے میں تھے, گاؤں میں تھے, گئے نہیں تھے. وہ آئے, حدیث میں آئے بخاری شریف کی کہ حضرت ابراہیم جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت ہے, گھنا درخت ہے, وہ اچھا درخت ہے, اس کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنے تیر درست کر رہے تھے. یہ حالت تھی حضرت اسماعیل کی. شریعت نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے, یہ یاد رکھنے کی چیز نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی کی زندگی کتنی محفوظ ہے سمجھیں. حدیث میں ہے کہ حضرت اسماعیل کی حالت کیسی تھی جب حضرت ابراہیم آئے, ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنے تیر درست کر رہے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اور ظاہر بات ہے وہ سالوں کے بعد باپ جب بیٹے سے بچھڑا تھا, اور جب ملاقات ہوگی وہ کیا انداز ہوگا ملاقات کا. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی, اور حدیث میں آتا ہے بڑی دیر تک بغل گیر ہوئے, یعنی دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے. حضرت ابراہیم اپنی باتیں, حضرت اسماعیل اپنی باتیں, اور گفتگو ہوتی رہی.
ابراہیم نے وہ باپ نے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹے اللہ کا ایک حکم آیا ہے جو تجھے اور مجھے ملا کر اسے پورا کرنا ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل نے پوچھا ابا ابراہیم سے وہ کون سا حکم اللہ کا آیا ہے بتا دیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے یہاں اللہ کا گھر کعبہ بنانے کا حکم آیا ہے، کعبے کی تعمیر والا کام کرنے کا اللہ کا حکم آیا ہے اور تجھے مجھے ملا کر کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل وہ بھی نبی بنے بعد میں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اچھی بات ہے چلو کریں گے۔ اب یہاں کعبے کی تعمیر والا کام شروع ہوا، وہیں پر جہاں چھوڑ کر گئے تھے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہ بچپن میں حضرت اسماعیل کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے اسی جگہ کعبے کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرت آدم کے زمانے میں کعبہ تھا، حضرت نوح کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا، پھر حضرت ابراہیم کو بنانے کا حکم آیا۔ بہرحال لمبی ہسٹری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ میستری ہیں اور ان کے ہاتھ میں کام کرنے والا ورکر کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہے۔ وہ بنانے والا بھی نبی ہے اور ساتھ دینے والا بھی نبی ہے۔ وہی یرفع ابراہیم سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر اللہ نے تذکرہ لایا وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر وہ کعبے کو مکمل تعمیر والا کام مکمل ہوا۔ اب ختم کے بعد اب سنو ہمارے نبی کی شان، اور اتنا بڑا کام کیا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ کے گھر کا کام پکڑ چھونے پر ہمیں مزہ آتا ہے اور بوسہ دینے پر ہمیں مزہ آتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد کوئی کعبے کو چھوا تو پھر سیلفی لیتا ہے، میں نے کعبے کو چھوا ہے، میں کعبے کے غلاف پکڑ کر دعا مانگا ہے۔ وہ عجیب محبت ہے۔ وہ جو بھی ہمارے ساتھ عمرے پہ آتے ہم نے دیکھا ہے وہ کعبے کو چھو کر جو دعا مانگ کے آتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا محبت میں، ویسے ہی رہتا ہے۔ آج میں نے کعبے کو چھوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل تو وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے اور جن سے اللہ نے کعبے کے تعمیر والا کام لیا ہے، اور چھونے والے کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو تھوڑا سوچو بنانے والے کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی۔ کعبے کا کام مکمل ہوا اور حضرت ابراہیم اور دنیا نہیں مانگا انہوں نے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم کعبہ چھوتے ہیں تو اللہ BMW کار چاہیے، اللہ خوبصورت بیوی چاہیے، وہ ہماری دنیا کی دولتیں اور دنیا کی دعائیں آج کعبے کو پکڑ کر ہم مانگتے ہیں۔ وہ خلیل اللہ وہ ذبیح اللہ تھے، وہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ وہ اتنی بڑی خدمت اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، وہ کعبے کا مکمل تعمیر والا کام ہوا۔ اب انہوں نے دعا مانگی ہے کعبے کو بنا کر، وہ دعا اللہ نے سورہ بقرہ میں لایا۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ نیکی ہماری قبول فرما، قبول ہوگی تو تب اجر ملے گا۔ اتنی بڑی نیکی اگر قبول نہ ہوئی وہ بیکار ہو جائے گی۔ تو پہلی دعا انہوں نے مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آخر میں جو مانگا ہے وہ کیا مانگا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے آخر میں ایک نبی آنے والا ہے جو امام الانبیاء ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا، وہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا ہوگا، وہ ساری انسانیت میں افضل ہوگا، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوگا، وہ جبرائیل سے افضل ہے، وہ میکائیل سے افضل ہے، وہ اسرافیل سے افضل ہے، وہ آدم و حوا سے افضل ہے، وہ ابراہیم و اسماعیل سے افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم اتنا اعلیٰ کام کرنے کے بعد فوراً اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ جو قیامت کے قریب آخر میں جو نبی آنے والا ہے وہ میں تو نہیں ہو سکتا نبی، لیکن وہ نبی میری اولاد میں آئے، وہ میری نسل میں آئے، اور کسی اور کی نسل میں نہ آئے، وہ ابراہیم کی نسل میں پیدا ہو۔ اور مانگا تو بھی ابراہیم نے آخری نبی کو اپنی اولاد میں مانگا، اور کیسی پیاری دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو آخر میں آئے گا وہ قرآن سکھائے گا، وہ تزکیہ والا کام کرے گا، وہ لوگوں کے دلوں سے زنگ کو دور کرے گا، وہ تعلیم و تربیت والا کام کرے گا، وہ پاک پوتر والا کام کرے گا، وہ ایک اللہ کی طرف بلانے والا کام کرنے والا جو نبی آنے والا ہے۔ اے اللہ وہ میری اولاد میں نصیب فرما۔ وہ کعبے کی تعمیر کے فارغ ہو کر اور جس نبی نے دعا مانگا ہو وہ اللہ دعا کیسے رد کر سکتا تھا؟ وہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔
تو میرے نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ 12 ربیع الاول کے دن نہیں، اور پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلہ ختم کرنے والا، تکمیل تک پہنچانے والا آخری نبی اس وقت میں بنایا ہے جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی۔ پیدا نہیں ہوئے آدم علیہ السلام، ابھی مٹی کو گوندا، آٹا جیسا گوندا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے حضرت آدم کی مٹی گوندی جائے گی۔ حدیث ہے، ہمارے نبی نے کہا اسی وقت اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا تھا۔ آدم کی ولادت سے پہلے ہمارے نبی کی سیرت کا آغاز ہے۔ آدم ابھی دنیا میں نہیں آئے، وہاں سے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا آغاز، نبی کی سیرت کا آغاز ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم کی مٹی ابھی گوندی نہیں گئی تھی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا تھا، میں نبی اسی زمانے سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں موجود ہیں، اور عظیم الشان کام کے بعد دعا ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے، نسب نامہ ابا، دادا، پردادا، اکردادا، یہ جو ہے، یہ جو دادا ہے، یہ 80 پشتے، 80 بیچ میں آئیں گے، اور 80 کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، اور پوری تاریخ گواہ ہے، اور پوری دنیا والوں سے ہمارا چیلنج ہے، وہ نبی کے ابا، وہ نبی کے دادا، نبی کے پردادا، ہمارے نبی سے لے کر حضرت آدم تک، یہ تین کیٹیگری ہے۔ نمبر 1 ہمارے نبی سے عدنان تک، بخاری کے اندر یہ سلسلہ نسب کو لکھا گیا ہے، اور دوسرا حضرت عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک، اور تیسرا حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت آدم تک، یہ تینوں سلسلوں کے اندر وہ 80 پشتیں آتی ہیں، اور پورے 80 پشتوں میں ایک عورت کوئی دنیا کا ماں کا لال نہیں دکھا سکتا۔ وہ نبی کی جو نسب نامہ چلا ہے، ایک عورت بھی بدکار پیدا نہیں ہوئی، ایک عورت بھی فاحشہ موجود نہیں ہے۔ نبی کی بیوی وہ کافرہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی نبوت کا منکرہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی اللہ کا انکار کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کا جو نسب نامہ چلا ہے اس میں ایک عورت بھی فاحشہ نہیں ہو سکتی، وہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے پورا محفوظ رکھا ہے، اللہ کے نبی سے لے کر حضرت آدم تک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور سارا نسب نامہ ایسے ہی محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور ایسے ہی آگے چلیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو بڑا دادا ہیں وہ ہاشم ہیں۔ یہ ہاشم حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو چنا۔ نبی کا نسب نامہ سمجھے، خاندان سمجھے، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا۔ وہ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ مِن كِنَانَةَ ہاشم، اللہ نے کنانہ سے پھر قبیلہ ہاشم کو چنا۔ وہ قبیلہ ہاشم، یہ ہاشم کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پردادا ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ پردادا ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ اور ان کا نام جو ہاشم جو پڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہاشم کے معنی آتے ہیں دل کھول کر خرچہ کرنا، اور دل کھول کر لگانے والا، لوٹانے والا، یہ اس کے معنی ہاشم کے۔ ان کا نام ہاشم اس لیے پڑا کیونکہ سال میں ایک مرتبہ وہ مکہ، وہ کعبے کے لیے حج کرنے کے لیے جو بھی لوگ آتے تھے وہ ہاشم کا خاندان اور بنو ہاشم کی یہ فطرت تھی، یہ عادت تھی کہ وہ روٹیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے کر کے سالن بنا کر سارے حاجیوں کو کھلاتے تھے، اور زمزم کا پانی پلاتے تھے، اور یہ کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پردادا کا نام کیا بنا؟ وہ ہاشم بنا۔ وہ ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، جو نبی کے کیا ہیں؟ دادا ہیں۔ یہ ہاشم یہ مدینے میں تھے، اور یہاں ان کے بیٹے عبد المطلب، یہ عبد المطلب یہ نبی کے دادا کا اصلی نام نہیں ہے، وہ اصلی نام ہے شیبۃ الحمل۔ نبی کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمل۔ وہ IPL دیکھنے والے نوجوانوں اور سارے RCB کے پلیئرز کے نام ہمیں یاد ہے، اور نبی کے دادا، نبی کے پردادا کے نام ہمیں یاد کرنے فرصت نہیں ہے، اور دنیا کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور نبی سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو اور جلوس چھوڑ دو، آ جاؤ سیرت کو یاد رکھو، اللہ کے نبی کی زندگی سنو، سمجھو،
اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز اللہ نے کیسے محفوظ رکھی ہے. تو دادا عبد المطلب بڑ دادا ہاشم، اور ہاشم کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. اور دادا عبد المطلب کا اصلی نام تھا شیبۃ الحمد. یہ دادا جب پیدا ہوئے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جب پیدا ہوئے، وہ پیدا ہونے کے بعد جب بال آئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے، کچھ بال کیا تھے؟ اجلے تھے، سفید تھے. وہ عربی میں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو. شیبہ کے معنی وہ بوڑھا. تو ان کا نام شیبہ اس لیے پڑا کیونکہ بچپن میں کچھ بال چھوٹے بچے کے بال ذرا اجلے ہوئے تو بوڑھے بوڑھے بال کو جیسا سزا تھی. تو عبد المطلب ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا کیونکہ ان کے بچپن میں ہی بال کیا تھے؟ تھوڑے اجلے تھے. تو یہ نام تھا. اب ان کے ابا جو ہے ہاشم، یہ گئے تھے ملک شام سفر میں. ملک شام سفر میں گئے تھے اور وہ انتقال کر گئے. نبی کے بڑے دادا کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کا نام عبد المطلب. اصل نام کیا ہے؟ بولو جی. شیبۃ الحمد رکھا ہے. شیبۃ الحمد یہ تھے. اب ظاہر بات ہے یتیم ہو گئے. اب ان کے جو بھائی ہاشم کے بھائی مطلب، ہاشم کے بھائی مطلب، ہاشم کو نبی کے بڑ دادا، اور ہاشم کے بھائی کون؟ مطلب. ہاشم کے بیٹے کون؟ شیبۃ الحمد. وہ کنفیوز نہیں کر لینا. وہ پیاز حرام میں جا کر، پیاز حرام میں جو واقعہ ہے گھروں میں جا کر پیاز کو سٹ دیا تھا اگلا، تو سوتے ہوئے سنیں گے تو کنفیوز ہو جائے گا. سمجھو نبی کے پردادا کا نام ہاشم، ان کے بیٹے کا نام شیبۃ الحمد. اور ہاشم کا انتقال ملک شام کے سفر میں ہو گیا اور بیٹا یتیم ہو گیا. شیبۃ الحمد کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے. اب ہاشم کے بھائی تھے کہاں؟ وہ مکے میں تھے. ان کا نام تھا مطلب. اب بھائی کو معلوم ہوا میرا بھائی ہاشم، اس کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام شیبۃ الحمد ہے، وہ یتیم ہو گیا ہے، وہ لاوارث ہو گیا. اس کی پرورش تربیت کرنے کی ذمہ داری لینا ہے. تو مکے سے مطلب نکلے مدینہ اور جا کر شیبۃ الحمد کو لیا. اور پورے کپڑے گندے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہے، کپڑے گندے ہیں، بڑا گندا بال ہے، تو اپنے اونٹ پر بٹھا لیے پیچھے اور آئے مدینے سے مکہ. کسے لے کر؟ شیبۃ الحمد کو. کون لے کر آئے؟ ہاشم کے بھائی مطلب لے کر آئے. اور جب مدینے سے مکہ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب نے کسی بچے کو، معصوم بچے کو اپنے پیچھے سواری میں بٹھایا ہے اور بچے کے بال بڑے گندے ہیں، کپڑے بڑے گندے ہیں. تو لوگوں نے، مکے والوں نے سمجھ لیا یہ بھتیجا نہیں سمجھا، اور انہوں نے سمجھا کہ مطلب نے کسی غلام کو خرید کے لایا. اور عبد کے معنی ہے غلام. اب یہ پیچھے جو بچہ تھا شیبۃ الحمد اور سامنے جو چچا تھے مطلب، اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ غلام ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہے. لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام. تو اس طرح شیبۃ الحمد نام ختم ہو گیا اور کون سے نام سے مشہور ہو گئے؟ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا. اصل شیبۃ الحمد ان کا نام تھا. اب یہ مکے کے اندر عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، وہ پردادا تو ہاشم سے انتقال ہوا شام میں. اب یہ مدینے سے اللہ نے انہیں مکہ بھیجا ہے مطلب کے ذریعے سے. اب یہ عبد المطلب دادا ہیں. اب ظاہر بات ہے نبی کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، تو نبی کے دادا کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہونا چاہیے اور لوگوں کے درمیان میں عزتوں سے مالا مال ہونا چاہیے. اب عبد المطلب کے نام کو اللہ روشن کرنا چاہتا تھا. عبد المطلب جب رات میں ایک دن سوئے تھے اور رات میں اللہ نے خواب میں انہیں حکم دیا وہ برہ کھودو. اور پہلے دن خواب آیا، خواب میں کیا آیا؟ کیا کھولو؟ برہ کھولو. عبد المطلب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ برہ کیا ہے. اور دوسرے دن جب اور خواب دیکھا تو اس کے اندر دوبارہ دکھایا گیا طیبہ کھولو. کیا کھولو؟ اور تیسرے دن اور پھر خواب میں انہوں نے دیکھا کہ خواب میں کسی نے کہا کہ زمزم کھودو. تو کیا کھولو؟ کسے خواب آ رہا ہے؟ زمزم کھولو. اور کہاں کھولے؟ اب آ جاؤ پیچھے. حضرت اسماعیل کون سے قبیلے کے اندر نکاح کیے تھے؟ قبیلے، وہ لاسٹ والوں کو نہیں پتا، آپ بولو کون سے قبیلے میں؟ قبیلے جرہم میں. قبیلے جرہم کے اندر نکاح کیے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وصال کے بعد، انتقال کے بعد قبیلے جرہم میں جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی کے وقت میں کعبے کی کچھ چیزیں زمزم کے کنویں میں ڈال کر انہوں نے زمزم کو بند کیا. وہ جنگ کے بعد زمزم بند تھا اور زمزم کہاں تھا کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن لوگوں کے علم میں تھا کہ اس طرح ایک زمزم کا کنواں جرہم قبیلے والوں نے بند کیا ہے. اب وہ دوبارہ کھلوانے کا کام اللہ نے نبی کے دادا عبد المطلب سے لیا.
تاکہ عبد المطلب کا نام مکے میں روشن ہو، عزتوں سے مالا مال ہو جائے۔ تو کبھی تو اللہ نے خواب دکھایا اور عبد المطلب کو بھی پتا نہیں تھا کہ کہاں کھودنا ہے، تو اللہ نے خواب میں بتایا کہ کوا جہاں آ کر ٹھونک مارے گا وہاں چونٹیوں کی بھیڑ ہوگی، وہی اندر زمزم کا کنواں ہوگا، تمہیں وہاں کھودنا ہے۔ تو پھر ویسے ہی ہوا، کوا آ کر ایک جگہ ٹھونک مارا، وہاں سے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ نبی کی سیرت ہے، اور وہاں عبد المطلب کھودنا شروع کیے۔ عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث، بیٹے کا نام کیا؟ حارث، یہ دو کھودنا شروع کیے۔ اور مکے کے لوگ آ کر پوچھتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں عبد المطلب؟ تو کہتے تھے کہ زمزم کا کنواں کھود رہا ہوں۔ تو لوگ کہتے تھے پاگل ہے، تمہیں کیسا پتا یہاں کنواں ہے؟ اور کہتے تھے بھائی ساتھ تو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تنہا عبد المطلب اور بیٹے حارث کو لے کر کنواں کھودنا شروع کیے۔ اس وقت میں کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو عبد المطلب نے ایک منت مانگی، اے اللہ اگر میں اس کنویں کے کھودنے میں زمزم کو نکالنے میں اگر میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹوں کا باپ بنائے گا تو 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کو میں تیرے راہ میں قربان کروں، 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے راہ میں قربانی میں دوں گا۔ تو بعد میں کھودے اور زمزم نکلا، اور دوسرے قبیلے والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے کہا شروع میں تو کوئی ساتھ نہیں کیا، مذاق اڑایا، اب جب کنواں نکلا تو کہہ رہے ہو ہمارا بھی حق ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے، صرف عبد المطلب کا حق ہوگا، اور جسے پانی چاہیے میں زمزم کا دیتا رہوں گا۔ تو اس کے حقدار عبد المطلب بنے، اور اللہ نے 10 بیٹوں سے نوازا۔ ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ نبی کے والد محترم ابا صاحب وہ حضرت عبداللہ بھی ہیں۔ یہاں سے سیرت انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی سچی بچی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔